صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باوزِ بنام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں، دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 3 رکوع مکمل ہو گئے، آج چوتھے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے جس میں خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کو پیدا کیا گیا، جب ان کی تخلیق فرمائی گئی تو پھر کس کس نے اس کو مانا اور کس نے اس کا اعتراض کیا۔ جس نے مانا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعامات عطا فرمائے، اور جس نے انکار کیا بارگاہ خداوندی سے اس پر کیسی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے پیارے محبوب یاد کیجیے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو قالوا، فرشتوں نے آگے سے کہا اتجعل فیہا، تو زمین میں بنانے والا ہے اپنا نائب، ویسفک الدماء، وہ زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، ونحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا اے جبریل جاؤ زمین سے ایسی مٹی اکٹھی کر کے لاؤ جو سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو، جو نرم بھی ہو سخت بھی ہو، جو کھاری بھی ہو جو میٹھی بھی ہو، ساری مٹیوں کو مکس کر کے ایک مٹھی بھر بٹی میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ جبریل امین اس زمین پہ جلوہ گر ہوئے، جب ساری مٹیوں کو اکٹھا کیا نا تو بارگاہ خداوندی میں لے جانے کا وقت آیا تو مٹی آگے سے رونے لگی۔ کہا کہ مٹی کیوں روتی ہے؟ کہا کہ آپ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا تجھ سے انسان بنایا جائے گا، کل اس نے زمین پہ آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار کلی عطا کرنا ہے کہ وہ چاہے نیکی کے راستے پہ چلے چاہے بدی کے راستے پہ چلے، تو ایک با اختیار انسان رب بنانے والا ہے اور اس کا وجود تجھ سے معرض وجود میں آئے گا۔ مٹی آگے سے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ جبریل میں تیرے سامنے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، مجھے وہاں نہ لے کر جا۔ حضرت جبریل اسے چھوڑ کے بارگاہ خداوندی میں گئے۔ رب ذوالجلال نے کہا جبریل میرا حکم کیوں نہیں بجا لایا؟ کہا مولا مٹی آگے سے تیری پناہ دینے لگ گئی تھی، تیرا واسطہ دینے لگ گئی تھی، اس لیے میں تیری بارگاہ میں نہیں لے کر آیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو، اسرافیل کو یک بعد دیگرے بھیجا، لیکن ہر فرشتہ مٹی کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کا جب وہ واسطہ اور پناہ دیتی تھی وہ واپس چلا جاتا۔ آخر میں رب ذوالجلال نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ مٹی روتی رہی، واسطے دیتی رہی، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے، تو جو بھی واسطہ دے میں تجھے لے کر جاؤں گا۔ بارگاہ خداوندی میں لے کر گئے تو رب ذوالجلال نے مٹی کو اس جگہ پر رکھا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، پھر وہاں پر 40 دن تک بارش برستی رہی، ہر قسم کا پانی اس پہ برسا، اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں 39 دن تک اس پر رنج و غم کا پانی برستا رہا، ایک دن اس پر خوشی کا پانی برسا۔ اس لیے انسان کی زندگی کے اندر زیادہ دکھ ہوتے ہیں کہ اس کی مٹی جو اس کی اصل ہے، جو اس کی روٹ ہے، جو اس کی جڑ ہے، اس پر 39 دن پانی برستا رہا ہے اور غم و آلام کا پانی برسا تھا، اس لیے درد و آلام زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک دن خوشی کا پانی برسا، جب 40 دن تک پانی برسا نا، اس کے بعد اس مٹی کو گوندا گیا، ایک پتلا تیار کیا گیا، پھر آواز قدرت آتی ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اپنے اس نائب کے اندر، اپنا پتلے کے اندر جو میں نے ترتیب دیا ہے روح ڈالوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم نے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے، تم نے سجدہ کر دینا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالنا چاہی، ابھی روح منہ کے راستے سے داخل ہوتی ہے، ابھی ادھر سینے تک نہیں پہنچتی، تو اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، تو حضرت آدم کی زبان سے پہلا جملہ الحمدللہ نکلتا ہے، رب کی طرف سے یہ ترانہ گونجتا ہے یرحمک اللہ۔ پھر امت کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے اس جملے کو سنت بنا دیا۔ فرمایا جو بھی تم میں سے چھینک کسی کو آئے تو سننے والا جو ہے وہ یرحمک اللہ کہے، جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے۔ اب دیکھیے آگے جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح کمر تک جاتی ہے نا، آپ اس وقت اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے کہ انسان جلدی کسی چیز میں کرنا چاہتا ہے، تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے انسان تیری تخلیق کے اندر بھی میں نے جلدی نہیں رکھی، 40 دن کا عرصہ میں نے لگایا ہے، مجھے تو یہ قدرت حاصل تھی، اگر میں کن کہتا تو فیکون ہو جاتا، فوراً وہ کام اسی وقت ہو جانا تھا، لیکن میں نے ایک پروسیس رکھا، 40 دن کا یہ عدد مجھے پسند ہے اور میں نے 40 دن کے اندر تیری تخلیق فرمائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جسم خاکی تیار کر دیا جاتا ہے، پھر آواز قدرت آتی ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں سجدہ کرو، سارے فرشتے بارگاہ خداوندی میں جھک جاتے ہیں، لیکن ایک بدبخت تھا جو اکڑ جاتا ہے، کہا کہ تو کیوں اکڑ گیا؟ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے مٹی اپنا آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، آگ جب جلائی جائے تو اس کا شعلہ اوپر کو جاتا ہے، مٹی جب اوپر کو پھینکی جائے تو کشش ثقل کی وجہ سے نیچے آتی ہے۔ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی اخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، قیامت تک کے لیے تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ میں نے یہ جو بندہ پیدا کیا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مٹی ہے، لیکن یہ اس لیے میں نے پیدا کیا ہے، زمین کے اندر یہ میرا نائب بننے والا ہے، اور اس کو میں نے سارا علم عطا فرما دیا ہے، اس کی پیشانی میں نے نور مصطفیٰ رکھ دیا ہے، اب میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اب قیامت تک کے لیے تو لعنتی ہو گیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب فرشتوں نے یہ کہا نا
کہ مولا ہم تیری تسبیح بیان کریں گے، ہم تیری تقدیس بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں کل جو ہونے والا ہے تم نہیں جانتے، میں دیکھ رہا ہوں۔ زمین کے اندر میرے بندے جب جائیں گے، ان کو جب تکلیف دی جائے گی تو وہ اس وقت میری حمد بیان کریں گے۔ تم نہیں جانتے کل بدر کے میدان کے اندر میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے کس طرح جانیں پیش کرنی ہے، کل کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے کس طرح سب کچھ قربان کر کے یہی کہنا ہے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بارگاہ خدا بندی سے یہ جب آواز گونجتی ہے تو فرشتے اسی وقت سر جھکا لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، شیطان اکڑ جاتا ہے، بارگاہ خدا بندی سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے اور اپنی تخلیق کے اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔